میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور ایک میٹرنٹی ہوم میں نوکری کرتی ہوں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کی مناسب دیکھ بھال کریں اور ڈلیوری ہو جانے پر ماں اور بچے دونوں خیریت سے اپنے گھر چلے جائیں۔ انتہائی دیکھ بھال کے باوجود کبھی کبھار کوئی کیس بگڑ بھی جاتا ہے جسے ہم بڑے ہاسپٹل ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے۔ کیس بگڑنے میں زیادہ تر خواتین کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر مکمل عمل نہیں کرتیں، دوائیاں پابندی سے نہیں لیتیں، غذا پر کچھ خاص توجہ نہیں ہونے پر کیس بگڑنا ہی ہوتا ہے۔ ہم خواتین کو ڈراتے بھی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر دھیان دیں۔ اچھی غذا سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اس روز ہسپتال میں کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس لیے وقت گزاری کے لیے میں اپنا پسندیدہ ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ گرمی کے دن تھے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے۔ حیدرآباد کی یہی خاص بات ہے کہ یہاں دن کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس لیے اس شہر میں گرمیوں میں چھت پر سونے کا رواج عام ہے۔ میں دوسری منزل پر تھی لیکن کھڑکی سے سڑک کا منظر صرف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرنے پر کوئی گاڑی یا رکشہ وغیرہ گزرتا نظر آ جاتا تھا اور میں خود کو بیدار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک رکشہ اسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارا دیتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ عورت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی ڈلیوری کیس ہے۔ کچھ دیر میں اسپتال میں اپنی انٹری کی، خانے پری کرا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈائجسٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنی ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے۔ ایک سادہ پرچے پر کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھ کر کانسٹیبل کے حوالے کیا جس کا نام مہراج تھا۔ یہ چیزیں فوری لے آئیں۔ جی بہتر، کانسٹیبل مہراج پرچہ لیتے ہوئے بولا۔ ہسپتال کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل اسٹور تھا، وہ سامان جلدی سے لے آیا۔ اس عورت کا نام روبینہ تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی اور سخت تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ پھر ایک گھنٹے بعد میرے ہاتھ میں عجیب و غریب بچہ تھا۔ ایسا بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دو آنکھوں کی بجائے ایک آنکھ ماتھے پر تھی۔ بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سینگ ابھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرایا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی نہیں رویا۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کر اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ میں سمجھی کہ کوئی نرس ہنسی ہے۔ میں نے اپنی ساتھی دونوں نرسوں کو دیکھا، وہ بھی حیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا قہقہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں نے ان سے پوچھا، یہ قہقہ کس نے لگایا ہے؟ اس بچے نے ہی لگایا ہے، نرس شہلا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں خود حیران ہوں، ایسا بچہ میں نے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، اکثر ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں جن میں کسی بچے کی ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں، کسی بچے کی دو دھڑ ہوتے ہیں، کسی بچے کے ہاتھ جسم سے جڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے بچے کچھ وقت جی کر انتقال کر جاتے ہیں، مگر اس طرح کا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ اس لیے خوف آنا فطری تھا۔ میں ساتھ جو نرسیں تھیں وہ بھی بری طرح خوفزدہ تھیں۔ اب کیا کریں؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں۔ بچے کو لے کر میں کمرے سے باہر آئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کا گھبرا جانا فطری تھا۔ وہ لپک کر میرے پاس آیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بچے کی ماں خیریت سے ہے، لیکن مجھے کہتے کہتے میں رک گئی۔
لیکن کیا ہوا ہے؟ بچہ خیریت سے ہے نا؟ مہراج نے پوچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے یہاں کیسا عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ میری مسلسل خاموشی پر مہراج کے چہرے پر پریشانی سے گہری لکیریں بنتی جا رہی تھیں۔ میں واپس روم میں گئی اور ایک نرس کو اشارے سے بچہ باہر لانے کو کہا۔ نرس کے بچے کو لانے پر مہراج لپک کر اس بچے کی طرف آیا، لیکن جیسے ہی اس کی بچے پر نظر پڑی وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی یہی حالت رہی، پھر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اسی طرح رونے پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور میں ہمت کر کے اس کے قریب گئی اور اس کو دھلاسا دینے کی غرض سے بولی، ہمت سے کام لو مہراج، اس میں تمہارا کیا قصور؟ سارا قصور میرا ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ تمہارا قصور؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ قدرت نے مجھے سزا دی ہے۔ کس بات کی سزا؟ میں نے پوچھا۔ میرے برے اعمال کی سزا ہے۔ پولیس کے محکمے میں آنے کے بعد میں خود کو ناخدا سمجھ بیٹھا تھا۔ ملزمان سے دوستانہ رویہ، کمزور اور بے گناہ لوگوں پر تشدد کر کے رقم بٹورنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ میرے افسر بھی مجھ سے اس لیے خوش تھے کہ میں ان کو کما کر دے رہا تھا، اور کما کر دینے والے ہلکار افسران کی نگاہوں میں داد و تحسین پاتے ہوئے یہی میرے ساتھ بھی تھا۔ افسران کا منظور نظر بن کر میں کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا کہ جس میں مال حاصل نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میری پولیس میں نوکری لگی تھی، میری ڈیوٹی ایک چوک پر رات میں لگی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ جی میں کراچی سے آ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ اچھا، کراچی سے آ رہے ہو؟ بس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ذرا رعب سے کہا۔ ٹکٹ؟ بس والے ٹکٹ کہاں دیتے ہیں، ویسے ہی پیسے لے کر رکھ لیتے ہیں، اس نے بتایا۔ مجھے تو بہت ہوشیار لگتا ہے، جلدی سے بتا، چوری کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے نا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں چوری نہیں، وہ بکھلتا ہوا بولا۔ تو چور نہیں ہے، پھر اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ بول، کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں نے زور سے چیخا۔ میرے چیخنے پر وہ سہم گیا۔ میں نے اس کے سہم جانے کا فائدہ اٹھا کر اس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس کے دونوں جیبوں سے کچھ خاص رقم برآمد نہ ہو سکی، صرف 50 روپے ہی نکلے۔ بقول تیرے، کراچی سے آ رہا ہے اور تیرے جیب سے یہ رقم برآمد ہوئی ہے؟ صحیح بتا دے، تو چوری کرنے ہی نکلا ہے نا؟ میں سچ بتا رہا ہوں، کراچی میں ایک میت میں شرکت کرنے گیا تھا، اور جو رقم لے کر گیا تھا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو بچ جائے۔ اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے، میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ میں تجھے لاک اپ میں لے جا کر بند کر دوں گا، میں نے غصے سے کہا۔ وہ میرے پیسے، اس نے اپنے 50 روپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی جا رہا ہے یا یہاں سے چوری کے مقدمے میں لاک اپ میں بند کر دوں، میں نے گھورتے ہوئے کہا۔ میرے غصے سے گھورنے پر وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی، جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ مجھے ہنستا دیکھ کر پلٹ سکتا تھا اور میری پہلی پیدا کو مانگ لیتا۔ میرے سینئر ساتھیوں نے مجھے اچھی طرح سے سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی پیدا کرنا ہو اپنے لہجے کو سخت بنا لو۔
جتنا غصہ کرو گے پیدا اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اگر چہرے پر مسکراہٹ آئی تو پھر سمجھ لو کہ تم نے سامنے والے پر جتنا رعب ڈالا ہے وہ سب ختم اور تم سے فری ہونے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اگر پیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی کو فری ہونے کا موقع مت دو، پھر دیکھو کتنی پیدار ہوتی ہے۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر کے 50 روپے کی پیدا کر لی تھی۔ پہلی پیدار ہونے پر میں بہت خوش ہوا تھا۔ اب میرا یہ معمول بن گیا، میری جہاں بھی ڈیوٹی لگتی لوگوں کو بہانے سے تنگ کر کے ان کی جیبوں سے رقم نکلوانے لگا تھا۔ مختلف کاروباری لوگوں اور راہ گیروں کو تنگ کر کے ان سے رقم نکلواتے ہیں۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چلنے پر میرا دل بھی بہت سخت ہو گیا تھا۔ میں کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا، صرف پیداگیری پر میرا ساز و زور ہوتا تھا۔ اس پیداگیری میں مجھے کچھ حصہ میرے سینئرز کا بھی دینا ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گیا سب کو رقم دینے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے افسر کو خوش رکھو، باقی ساتھیوں کو چائے پانی پلا کے ٹال دو، یہی ان کی اوقات ہے۔ غلط کام پر جب پکڑ نہ ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میرے افسر مجھے ایسی جگہ پر ڈیوٹی دینے لگے تھے جہاں پیداگیری زیادہ ہوتی تھی۔ ناجائز کمائی جب آتی ہے تو وہ اپنی واپسی کا راستہ بھی نکال لیتی ہے۔ جو شراب بازاری، عورتوں سے تعلقات رکھنا جیسی برائیاں مجھ میں آتی چلی گئی تھیں۔ دوستوں کے ساتھ کھانے پینے، عیاشی کی مختلف جمانہ معمول بن گیا تھا۔ میرے عزیز رشتہ دار بھی مجھے دیکھ کے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ میں معمولی سپاہی ہو کر خرچ اس طرح کرتا ہوں جیسے کوئی رئیس زادہ ہوں۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میں اتنا خرچ کیسے کرتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند اور گردن اکڑ جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری گردن میں سریا آ گیا ہو جو گردن کو سیدھا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب اوپر کی کمائی کا کمال ہے۔ میں کہتا، ارے بھائی کیا تم بھی اوپر کی کمائی لیتے ہو؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے۔ کیا کروں، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ اوپر کی کمائی کے بغیر گزارا نہیں ہے میرا۔ میں فخر سے کہتا، دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ اوپر کی کمائی سے جیب ہر وقت نوٹوں سے بھری ہوتی تھی، اس لیے گھر میں کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا۔ میرے آئے دن کے فضول قسم کے خرچوں سے تنگی آنے لگی تو خوش آمدید دوستوں کے افسانے پر میں آئے دن مخصوص جگہوں پر عیاشی کی محفلیں منعقد کرنے لگا تھا۔ ان محفلوں میں دل کھول کر خرچ کرتا جس سے میری جیب خالی رہنے لگی تھی۔ دوستوں کا بھی خاصا مخروض ہو گیا تھا، مگر میں پریشان پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ اوپر کی کمائی میں اکثر ایسے موقع آ جاتے تھے کہ میں اپنا سارا قرضہ چند دنوں میں چکا دیتا تھا، اس لیے مجھے دوستوں سے پھر نیا قرضہ مل جاتا تھا۔ دوستوں کے قرضے دینے سے انہیں یہ فائدہ تھا کہ وہ میری محفلوں میں کھل کر مفت عیاشی کر لیتے تھے، اور میں انہیں اس لیے مفت میں عیاشی کرا دیتا تھا کہ وہ میری خوشامد اور جھوٹی تعریفیں کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے منہ سے اپنی بے جبا تعریفیں سن کر میرا سر فخر اور غرور سے تن جاتا تھا۔ انہی دونوں دوستوں کا خاصا مخروض ہو گیا تھا۔ جو پیداگیری ہو رہی تھی اس کا زیادہ حصہ قرض چکانے میں صرف ہو رہا تھا۔ میرے افسر کو پیداگیری میں حصہ نہ ملنے پہ وہ بھی مجھ سے روٹھا سار رہنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں پوری کوشش میں تھا کہ کہیں سے پیداگیری کا آسرا ہو جائے تاکہ میں افسر کو خوش کر دوں، ورنہ میرا ایسی جگہ ڈیوٹی لگا دے گا جہاں بالکل بھی پیداگیری کا آسرا نہ ہو۔ ایسا ہو جانے پر میرے لیے عیاشی تو دور کی بات، گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو جاتا۔ اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یہ کہ ایک ہسپتال سے کچھ فاصلے پر میری ڈیوٹی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے کہ ایک شخص کو میں نے موٹر سائیکل پر آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں نے
رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے ذرا روب سے کہا۔ میں گھر سے آ رہا ہوں اور جو سامنے ہسپتال ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اس نے بتایا مجھے تم چور دکھائی دے رہے ہو۔ چور؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا میں شکل سے آپ کو چور دکھائی دیتا ہوں؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ اس کا غصے سے مجھے دیکھنا ایک آنکھ نہیں بایا تھا، کیونکہ عوام کو غصے سے دیکھنا ہم پولیس والوں کا کام ہے۔ اگر عوام نے ہمیں غصے سے دیکھنا شروع کر دیا تو ہم پولیس والے پیدا گیری کس طرح کر سکیں گے؟ اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ تلاشی دو، میں نے کڑک کر کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ میں نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ کچھ کاغذ اور 25,000 روپے کی رقم کے سوا جیب سے کچھ نہ ملا۔ کہاں سے یہ رقم لے کر آ رہے ہو؟ کسی کو لوٹا ہے تم نے؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ میں نے کسی کو نہیں لوٹا، وہ بولا۔ پھر اتنی رقم رات گئے جیب میں ڈال کر کیسے گھوم رہے ہو؟ میں نے طنز کیا۔ یہ رقم میں اپنے دوست کاشف سے ادھار لے کر آیا ہوں۔ میری بیوی کی آپریشن سے ڈیلیوری ہونی ہے۔ اگر میری بیوی کا بروقت آپریشن نہ ہوا تو پیدا ہونے والے بچے اور بیوی دونوں کی جان خطرے میں چلی جائے گی۔ کہانیاں گھڑ لینے میں تم چور چکوں کا جواب نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں 25,000 کی رقم کو لالچائی نظروں سے دیکھا۔ اس رقم میں سے کچھ رقم میرے اپنے افسر کو دے دینے سے اس کی ناراضگی دور کر دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ بولا۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم چور نہیں ہو؟ میرا اندازہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اچھے چوروں کا دماغ درست کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ابھی تھانے کے ڈرائنگ روم کی سیر کرواؤں گا تو پھر تم سب کچھ فر بولنے لگو گے کہ یہ رقم تم کہاں سے چرا کر لائے ہو۔ میں نے کہا، میرا یقین کریں، میں سچ بول رہا ہوں۔ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مجھے یہ رقم فوری طور پر ہسپتال میں جمع کروانی ہے۔ وہ گڑ گڑایا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تم سچے ہو تو تمہارا دماغ درست کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے فوراً ریوالور نکال کر تان دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرایا۔ تو مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہا ہے نا؟ میں اس وقت تیرے سر کا نشانہ لے کر گولی چلاؤں گا اور تیرے مرنے پر تیری لاش سامنے جو گندا نالا ہے اس میں پھینک دوں گا۔ میں نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا غضب نہیں کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ وہ التجا کرنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی؟ آج تک میرے کسی افسر نے مجھے جھوٹا نہیں کہا، تو کیا میرے افسر سے بھی بڑھ کر ہے؟ مجھے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے جانے دے۔ میری بیوی ہسپتال میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جاؤ اپنی بیوی کے پاس، چلے جاؤ، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، آئندہ کبھی کسی پولیس والے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسرا پولیس والا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ایسے کہا جیسے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ جی، وہ میرے پیسے؟ اتنی بدتمیزی کرنے پر پیسے لینے کی توقع رکھتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے چپ چاپ چلا جا اور پیسوں کو بھول جا۔ نہیں، ایسا ظلم نہ کریں، میں یہ بڑی مشکل سے پیسے لے کر آیا ہوں، کہیں اور سے اتنی جلدی پیسے ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ وہ میرے پاؤں میں پھر گر گیا اور گڑ گڑانے لگا۔ اس کے گڑ گڑانے سے مجھے یہ سمجھ میں آسانی ہو گئی تھی کہ وہ اثر رسوخ والا شخص نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگتا یا میرے اوپر شکایت کر کے اپنی رقم وصول کر لیتا۔ اس پر مجھے ترس آ رہا تھا، لیکن میں
میں مجبور تھا، مجھے بھی رقم کی اشد ضرورت تھی۔ میں کسی بھی طرح سے یہ آئی رقم اسے لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاؤں پر پھرتا دیکھ کر اسے زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ ریوالور کا رخ میں نے پھر اس کی طرف کر دیا۔ میں ابھی فائر کھولنے ہی والا تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے وہ چلایا، خدا کے لیے گولی نہیں چلانا۔ نہیں، گولی چلانی پڑے گی، تو اس طرح باز نہیں آئے گا، میں نے غصے سے کہا۔ میں چلا جاتا ہوں۔ اگر میری بیوی کی زندگی ہوتی تو وہ ضرور بچ جائے گی، اور اگر اس کی زندگی نہیں ہوئی تو مر جائے گی، اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب آئی نا اپنی اوقات میں، موت کے سامنے اچھے لوگ سنبھل جاتے ہیں، تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت دل ہی دل میں بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے مارنے کی ایکٹنگ کام میں آ گئی تھی۔ میں نے سنا تھا رات میں پولیس والے عوام کو لوٹ لیتے ہیں، مزاحمت کرنے پر گولی مار کر ہلاک کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج میں نے اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ 25,000 کی رقم جیب میں آ جانے پر میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ جلدی سے ڈیوٹی کا وقت ختم ہو اور میں گھر جاؤں۔ 2 گھنٹے میں نے بڑی بے چینی میں گزارے۔ اپنے ساتھی کے آنے پر میں اپنی ڈھیلی پینٹ کو درست کرتے ہوئے گھر کو روانہ ہو گیا۔ جب میں ہسپتال کے پاس سے گزرا، وہاں میں نے ایک ایمبولینس کے پاس خواتین کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ہسپتال کے وارڈ بوائے کسی خاتون کو اسٹریچر پر اٹھا کر ایمبولینس کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جس سے میری 25,000 کی رقم پر لوٹی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا وہاں رکنا مشکل ہو گیا اور میں تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ ان عورتوں کو پتہ چلنا، پھر ان کا سارا غصہ مجھ پر آ سکتا تھا۔ شام گئی۔ جب میری ڈیوٹی پر واپسی ہوئی، میں سخت خوفزدہ تھا۔ رات جس بے رحمی کا میں نے مظاہرہ کیا تھا، یہ سچ ہے کہ پولیس کانسٹیبل بن جانے پر ہم لوگوں میں تکبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ان سے رویہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ کوئی حقیری شے ہو۔ اپنے افسران کے سامنے ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے معمولی سے چوہے ہوں۔ میں اپنے افسر کا سامنا کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں اس شخص نے رات کے واقعے کی شکایت نہ کر دی ہو۔ میرے اس اقدام سے ایک حاملہ عورت کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ وہ بروقت ہسپتال میں پیسے جمع کرا دیتا تو شاید اس کی بیوی ہلاک نہ ہوتی۔ ڈر اور خوف کی حالت میں جب اپنے افسر کے سامنے گیا تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے مہراج، آج بڑے گھبرائے ہوئے، اور طبیعت وغیرہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے میں نے 25,000 کی رقم اپنے افسر کے سامنے رکھ دی۔ وہ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر چونکا۔ میں نے رات کا واقعہ بیان کر کے جب اپنے ڈر اور خوف کا ذکر کیا، میرے افسر نے زوردار قہقہ لگایا۔ پولیس والے ہو کر ڈرتے ہو تم؟ کیسی پولیس ہو؟ شیر بنو شیر۔ میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا ہے نا، اس لیے ڈر رہا ہوں، میں نے کہا۔ میں تمہاری ڈیوٹی آج کہیں اور لگاتا ہوں، اور کچھ معاملہ ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ تمہیں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسر نے 25,000 کی رقم میں سے اپنا حصہ نکال کر رکھ لیا۔ میں جب تھانے سے باہر جانے لگا تو ایک بار پھر افسر نے میرے کندھے پر زور سے تھپکی دی۔ پولیس والے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شکایت کرنے اس لیے نہیں آتا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی شکایت کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا۔
بلکہ وہ نئے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے افسر نے سچ ہی کہا تھا، واقعی وہ شخص میری شکایت کرنے نہیں پہنچا، اس نے صبر کر لیا تھا۔ اس نے نہ آنے پر میں مطمئن ہو گیا تھا اور اپنے کاروباریوں کو ختم کرنے کے بجائے جاری رکھا۔ 1 سال گزرنے پر میری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی۔ میں نے بچے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ بچہ ہو بہو ایسا ہی تھا، چند گھنٹے جی کر مر گیا۔ میں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہ لیا۔ جب دوسرا اور تیسرا بچہ بھی ایسا ہوا تو مجھے زبردست جھٹکا لگا اور میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مجھے اب یہ احساس ہوا چلا جاتا تھا کہ اس شخص نے مجھے بددعا دی ہے۔ جب بھی میرے گھر کے ایسے بچوں کی ولادت ہو رہی ہے، میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ہسپتال سے اس شخص کا پتہ مجھے مل گیا اور یہ بھی معلومات ملی تھی کہ آپریشن میں تاخیر سے ہی اس شخص جس کا نام منور علی ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ میں اس پتے پر پہنچا، وہاں وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور اب وہ بیوی کے انتقال ہو جانے پر کرائے کا مکان بھی خالی کر گیا تھا۔ کہاں گیا کسی کو نہیں خبر نہ تھی۔ میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے کہ میرے ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو چند گھنٹے جی کر مر جاتے ہیں۔ یہ بچہ بھی دیکھ لینا چند گھنٹے سے زیادہ جی نہ سکے گا۔ کاش 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 وہ شخص منور علی مل جاتا۔ میں اس کے پاؤں میں پڑ جاؤں گا۔ وہ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اس کے پاؤں سے لپٹا رہوں گا۔ وہ چاہے مجھے کتنی ہی ٹھوکریں کیوں نہ مارے، میں خوشی خوشی سہ لوں گا، لیکن جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اس کے قدموں سے دور نہیں ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی دوں یا اسے احساس دلاؤں کہ تم بہت ظالم انسان ہو۔ نہ جانے کتنے اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوں، جن کے بارے میں ایسے پتہ بھی نہ ہو۔ منور علی کے بارے میں ہی معراج کو معلوم ہے اور اس لیے وہ ڈھونڈ کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل معراج نے بالکل درست کہا تھا، وہ بچہ چند گھنٹے جی کر مر گیا اور میں اس مردہ بچے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، نہ جانے کانسٹیبل معراج کی یہ سزا کب ختم ہوگی۔